علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، اس وقت قرآن پاک کی مختصر سی آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہت ہی مختصر وقت میں کچھ دین کی اہم اور ضروری باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت جلد دعا ہونے جا رہی ہے۔ میں ایک سوال سے کر کے اور آپ سب مل کے اس کا جواب دیں گے اور میں بہت جلد بات ختم کر دوں گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نسل عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت اور سب سے بہترین کھیتی ہے۔ جیسے کھیت کسانوں کے ہوتے ہیں، اگر اپنے کھیت پر آدمی محنت کرے تو اس کھیت سے اچھی پیداوار لے سکتا ہے۔ اس کی جتائی کھدائی، اچھا بیج، اس کی دیکھ بھال، پانی، تو اس اپنے کھیت سے کچھ بھی پیداوار کر سکتا ہے۔ اور اگر کھیت کو یوں ہی چھوڑ دے، نہ کھدائی، نہ جتائی، نہ پانی، نہ بیج، تو بتاؤ اس کھیت میں کیا پیدا ہوگا؟ اس میں تو کانٹے پیدا ہوں گے، بیکار گھاس پیدا ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں نسل دی ہے بچوں کی شکل میں، یہ بہترین کھیتی ہے۔ اگر ہم ان بچوں پر محنت کریں گے تو ان بچوں کو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ان پر محنت نہ کرے، تربیت نہ ہو، تعلیم نہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیں، تو بتاؤ ہمارے بچے کیا بنیں گے؟ ڈاکو بنیں گے، گالی دینے والے بنیں گے، بڑوں کی بے ادبی کرنے والے بنیں گے، ایمان اور اسلام سے دور لٹیرے بنیں گے، یعنی جہالت اور جہالت
ایک ایسا مرض ہے کہ اگر تمام گناہوں کو الگ الگ کر کے نہ گنایا جائے اور جو کہہ دیا جائے کہ یہ قوم جاہل ہے، تو جہالت کا ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر تمام عیوب کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، تربیت کی، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سے بہترین کھیتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جیسے کسان اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے، اس میں امرود کا باغ بھی، امرود بھی لے سکتا ہے، آم بھی لے سکتا ہے، گیہوں بھی لے سکتا ہے، چنا بھی لے سکتا ہے اور گنا بھی۔ اسی طرح اگر اپنے بچوں پر محنت کرے تو ان کو ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہے، انجینئر بھی، حافظ بھی، عالم بھی، قاری بھی، مفتی بھی، پائلٹ بھی، جج بھی، وکیل بھی، کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر اپنی نسلوں پر محنت کی جائے۔ تو سب سے قیمتی جو ہمارے پاس ورثہ ہے وہ یہ ہماری نسل ہے۔ اس لیے میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ یوں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں، اپنی ان نسلوں کے ایمان کی اور اسلام کی فکر کر کے انہیں جہنم سے بچانا۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ سن لیجیے، بات ختم۔ حضور پاک علیہ السلام ہم سب کو، والدین کو، ذمہ داروں کو اس حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب راعی ہو اپنی نسلوں کے، اپنے ماتحتوں کے، تم راعی۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، راعی۔ بکری چرانے والے کو بھی راعی کہتے ہیں، اونٹ چرانے والے کو بھی راعی کہتے ہیں، اور بھینس چرانے والے کو بھی راعی کہتے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی ہم سب کو، جو نسلوں والے ہیں، ان سب کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تم چرواہے ہو۔ حالانکہ ہم تو سب چراتے بھینس، کچھ چراتے ہیں، کچھ نہیں چراتے، لیکن حضور تو یوں فرما رہے ہیں کہ تم سب راعی ہو۔ یہ لفظ حضور کیوں لائے کہ راعی ہو قیامت تک، تم چرواہے ہو؟ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لفظ کے ذریعے والدین اور ذمہ داروں کو اللہ کے پیغمبر ایک پیغام دے رہے ہیں قیامت تک کہ دیکھو، اگر کوئی بھینس چرانے والا ہو، اس کی بھینس کسی کا نقصان کر دے تو نقصان کا دنڈ بھینس کے اوپر رکھا جائے گا یا مالک اور چرواہے کے اوپر رکھا جائے گا؟ بتاؤ کس کے اوپر رکھا جائے گا؟ چرواہے کے اوپر۔ اگر تمہاری بکری کسی کا نقصان کر دے تو زمان بکری کے اوپر، ڈنڈ بکری کے اوپر، یا مالک اور چرواہے پر؟ چرواہے پر۔ اس لیے حضور یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ تمہاری نسلیں بگڑ جائے تو اس بگاڑ کا دنڈ قیامت کے دن تمہارے اوپر رکھا جائے گا کہ یہ نسلیں کیوں بگڑی۔ اس لیے حضور نے یوں کہا تم سب راعی ہو۔ اس لیے ہم اپنی نسلوں کی تعلیم کی، تربیت کی، ان کے ایمان کی، اسلام کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فکر تو ہم کرتے ہیں نسلوں کی، ان کے سردی کے کپڑوں کا انتظام، گرمی سے بچاؤ کا انتظام، کھانے کا، پینے کا، مکان کا، رہن سہن کا، شادی کا، سب فکر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کریں۔ بس آپ سے ایک سوال کر کے
آپ جواب دیں گے اور بات ختم۔ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سب حضرات، آپ سب مل کر یہ بتلائیے کہ مسلمان کا بچہ اس ملک میں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو آنے والا جو مستقبل ہے، اس مستقبل میں اس ملک میں بتاؤ میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ زور سے بتاؤ، رہنی چاہیے۔ تو بھائی ہم نے کچھ انتظام کیا ہے کہ میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہیں، اس کے لیے انتظام کرنا ہوگا یا نہیں، یا بغیر انتظام کے نسلیں یوں ہی مسلمان رہ جائے گی؟ انتظام کرنا ہوگا۔ قربان چاہیے ہمارے اکابر علماء، بزرگان دین اور ملی سماجی ذمہ داروں نے جو مل جل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ دیہات، قصبات، شہروں میں جو یہ چھوٹے بڑے مدارس قائم کیے ہیں، اور یہ جو مدارس اور مکاتب کا جال پھیلایا ہے، ان مدارس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسوں کا مقصد نہ کسی کو انجینئر بنانا، نہ ڈاکٹر بنانا، نہ وکیل بنانا۔ مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے، اور مسلمان رہنے کے بعد ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جج بنے، کچھ بھی بنے، لیکن مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے۔ اس سے بڑا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم مدرسے بنا بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ بھی رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سمجھ میں یہ مقصد نہیں آ رہا۔ اس مقصد کو کون سمجھ رہا ہے؟ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اسلام مخالف تحریکیں ہیں اور تنظیمیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب تک اس ملک میں یہ مدارس رہیں گے تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہیں گی۔ اس لیے ان مدرسوں کو برباد کرنا، اور مدرسوں کو برباد کرنے کے لیے مختلف تحریکیں چل رہی ہیں۔ اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اگر ساری دنیا کو جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، اگر وہ کسی سے گھبرا رہی ہے اور ڈر رہی ہے، تو ان مدرسوں میں پڑھنے والے نہتے معصوم بچوں سے گھبرا۔ انہیں معلوم ہے جب تک مدرسے رہیں گے تو اس ملک میں اسلام کی تحریک اور تنظیمیں چلتی رہے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی جو تحریک ہے، جس نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا، انہیں معلوم ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو جو پیدا کیا، ان مدارس نے پیدا کیا۔ جمعیت علماء ہو، ملی تنظیمیں ہو، اور اسلام کا کام کرنے والے جتنے بھی مصنفین لکھنے والے، سب مدارس نے پیدا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اس مختصر وقت میں بس آپ سے یہ سوال کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو ان مدارس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگا۔ آج ساری دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نازک موقع پر اور ایسے نازک وقت پر کہ جب مدارس اسلامیہ ان کی نظروں میں کرک رہے ہو اور پھٹک رہے ہو،
تو اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ تیار ہے. اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے مال کی قربانی مانگے تو بتاؤ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. اب بھی دونوں ہاتھ اٹھا. یہ دونوں ہاتھ اٹھا دینا سب سے بڑا کام ہے. ہاتھ تو یہاں اٹھ رہے ہیں لیکن زلزلہ تو امریکہ اور برطانیہ کے دفاتر آ رہا ہے. تو بھئی اگر یہ مدرسے جان کی قربانی مانگیں گے اپنی بقا کے لیے تو تیار ہو, اور اگر مال کی قربانی مانگے تو اس کے لیے بھی تیار ہو یا نہیں. تو بھئی اللہ کا فضل ہے. دیکھو ڈریے تو مت. ابھی بھی وہ وقت تو آیا نہیں کہ یہ مدرسے تم سے جان کی قربانی مانگا. ابھی ڈرنا مت. وہ وقت اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں آئے تو ہمیں کوئی گھبرانے کی اور ڈر کی اور مایوس ہونے کی قدر ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو مسلمان میدان میں کود پڑے گا اپنے دین اور اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے انشاءاللہ. لیکن ہاں وقت ہے کہ اپنے ان مدارس کا مالی تعاون اور مالی قربانی پیش کرنے کا وقت ہے. اور دیکھو اللہ جو مدرسوں کا تعاون کرتا ہے دین کا, اللہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے. ہمیں تو یہ پیغام دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اچھے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا کہ سب سے اچھے. اور اگر یوں کہا جائے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے برا اور کم بخت آدمی کون ہے تو فرعون کو کیا ہوگا. دیکھو فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا, اتنا بڑا دعویٰ کہ اتنا بڑا دعویٰ تو شیطان نے بھی نہیں کیا. شیطان نے اپنے کو خدا تو نہیں کہا کہیں کہ میں خدا ہوں لوگوں مجھے خدا مانو. لیکن فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا اپنے زمانے میں, انا ربکم الاعلی, لوگوں سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں مجھے خدا مانو. کہ میں تو بارش بھی برسا دیتا ہوں, مار بھی دیتا ہوں, زندہ بھی کر دیتا ہوں, تو لوگوں مجھے رب مانو. لوگوں نے کہا کہ اچھا بارش کی ضرورت ہے, اگر واقعی تم خدا ہو تو بارش کر کے دکھا دو. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بارش ہو جائے گی, اور اعلان تو کرتا لیکن گھبرا رہا ہے, جانتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. شیطان کے پاس چلا گیا اور شیطان سے فرعون نے کہا کہ دعویٰ کر دیا بارش کا. شیطان نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کل کا وقت دے دیا ہے تو وقت پر بارش ہو جائے گی. اور شیطان نے اپنے تمام چھوٹے بڑے شیاطین کو جمع کر کے کہا کہ بھئی فلاں وقت میں اوپر پرواز کرو, اور جب فرعون کہے کہ بارش ہو جا تو تمام شیطان اوپر سے پیشاب کر دیں. چنانچہ سب شیطان اوپر چڑھ گئے. فرعون نے کہا بارش ہو جا تو سب نے پیشاب کر دیا. چنانچہ فرعون شیطان کے پاس پہنچا کہ بارش تو ہو گئی لیکن میری بارش میں بدبو بہت زیادہ ہے. شیطان نے کہا بھائی نقلی خدا کی نقلی بارش ہے تو نقلی بارش میں تو بدبو ہوگی. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اتنا بڑا دعویٰ شیطان نے بھی نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس کو سب سے بڑا کم بخت نہیں کہا. سب سے بڑا کم بخت کون ہے؟ اس سے بھی بڑا, ہاں اس سے بھی بڑا کم بخت ابو جہل ہے.
کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ اس سے بڑا کم بخت ابو جہل نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، پھر اس پر دلیل کیا ہے؟ دیکھو اس پر دلیل ہے، جس وقت جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا، جنگ ٹھنڈی پڑی، رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ معلوم پتہ چل رہا ہے، خبر آ رہی ہے کہ ابو جہل مارا گیا، کم سے کم کوئی صحابی جا کے تو دیکھو وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ لیکن حضور اکرم نے اس موقع پر ایک بات کہی کہ دیکھنے کے لیے وہ جائے گا، دیکھنے کے لیے وہ جائے گا کہ جس نے کبھی اپنے کو بڑا نہ سمجھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جس نے کبھی اپنے کو چھوٹا ہی نہیں سمجھا، بڑا ہی سمجھا، تو دیکھنے کے لیے ایسے کو بھیجا جا رہا ہے کہ جس نے کبھی تکبر نہ کیا ہو۔ یہ تو سارے صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھا، لیکن جائے تو قربان جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ہوں ایسا کہ میں نے کبھی اپنے کو بڑا ہی نہیں سمجھا۔ حضور نے تائید کر دی کہ تم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، اس وقت ابو جہل زندہ ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر جو اس نے آنکھ کھولی تو ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ مدینے کا غریب اور فقیر آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے سردار کو ایک مدینے کے غریب آدمی نے قتل کر دیا؟ کاش مجھے کوئی بڑا سردار قتل کر۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے تلوار اٹھا لی اور اس کی طرف اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، تو ابو جہل نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود اب تم مجھے قتل کرو گے، لیکن ایک نصیحت میری بھی ہے کہ جب تم میری گردن کو کاٹو تو اوپر سے مت کاٹنا، بالکل ہوا سے ملا کے میری گردن کاٹنا۔ کہ کیوں؟ کہ جب میری گردن نیچے رکھی جائے تو اور بھی گردنیں ہوں گی کٹی ہوئی، لیکن سردار کی گردن کٹنے کے بعد سب سے اونچی نظر آنی چاہیے کہ سردار کی تو گردن کٹنے کے بعد بھی سب سے اونچی ہے۔ تو بتاؤ ابو جہل مرتے مرتے اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے یا بڑا سمجھ رہا ہے؟ بڑا۔ اور فرعون جس وقت دریا میں غرق ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے؟ قال آمنتو کہ موسیٰ میں تو ایمان لیا ہے، میری جان بچا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن مرتے وقت اتنی عاجزی کہ موسیٰ ایمان لیا ہے، میری جان بچا۔ اور ابو جہل مرتے مرتے اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے یا بڑا سمجھ رہا ہے؟ بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بخیل کہا، وَأَمَّامًا بَخِيلًا، بخیل کہا، اور حضرت ابو بکر کو فَأَمَّامًا آتا کہا کہ ابو بکر کا ہاتھ تو چلتا تھا، ہر وقت چلتا تھا، یعنی سخی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اچھے کون ہیں تو جواب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور انسانوں میں جو برے تو بہت ہیں، لیکن تمام انسانوں میں سب سے برا کون ہے تو جواب ہوگا کہ سب سے برا کمبخت ابو جہل ہے۔ ابو جہل بخیل۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ مال کی قربانی مانگے تو اس کے لیے سب تیار ہوئے نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو تیار ہے۔ تو اس لیے آپ دل کھول کر اپنے مدرسے کا تعاون کر دیجئے رات کے وقت میں۔ کل نشست میں تو جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں ہم علماء کی دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور مدرسے کا حساب و کتاب کارکردگی سامنے آتی ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر گھر سے ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر جوان کوئی بھی نہ رہے
ہر گھر سے مدرسے کا تعاون ہونا چاہیے تاکہ دل جمعی کے ساتھ اساتذہ اور مدرسے کی تعلیم اور تربیت کی طرف مکمل متوجہ رہے۔ اس لیے بھائی سب جلدی سے کھڑے ہو کر 50,000 والے بھی، 10,000 والے بھی، 5,000 والے بھی، 1,000 والے بھی جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیونکہ یہ نشست بالکل سمیٹا جا رہا ہے اور دعا بہت جلد ہونے جا رہی ہے، اس لیے جلدی سے میرے ہاتھ میں لا کر پیش کر دے۔ یہ آپ ادھر بھی لکھوا رہے ہیں اور کل بھی آپ کا چندہ ہوگا، لیکن رات کے وقت میں جلدی کھڑے ہو کر اللہ تمہارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ خوب ترقی نصیب فرمائے۔